نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام جو اس کو بہت پسند ہے الرحمن، اس کے بارے میں جانیں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ رحمان کا مطلب ہے بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحمت والا، اور یہ صفاتی نام ہے جو کہ اس رحمان کا مطلب ہے نعمت عطا کرنے والی ذات، وہ جو بہت زیادہ رحمت فرمائے۔ تو یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہری بات، جسمانی، روحانی، دنیاوی، اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے۔ کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے تو اس سے سننے پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے، جن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے، اور یوں ترغیب بھی دی گئی اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا، تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت کو دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ تو رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِدْ اللَّهَ عَبِدْ الرحمن اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یعنی کہہ دو کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے یہ بہترین نام اسی کے ہی ہیں۔ تو یعنی جو چاہو اللہ کو کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، کیونکہ رحمان بھی اس کا نام ہے، اور قرآن مجید کی ہر سورت سے پہلے سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، کہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی صفت رحمان کی قرآن میں بہت زیادہ تکرار ہے۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت ہی مہربان ہے، جس نے ہمیں اپنی ساری نعمتیں دی زمین اور آسمان سے، اور ہمیں مالا مال کیا، اور یہ سب اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اس نے یہ سب ہمارے لیے کیا، اور ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاتبہ علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ رکھا ہے، اس نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر رکھا ہے، یعنی اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ان کے اعمال کے مطابق نہیں کرتا، بلکہ اپنی رحمت کے ساتھ کرتا ہے۔ اور بندے دن رات گناہ کرتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ ان پر رحم کرتا ہے، ان کی تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ تو الرحمن جو بہت ہی مہربان ہے، اور اس کی یہ رحمت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ ساری مخلوقات پر ہے، اور یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ اس نے انسان کے لیے امید اور آرزو کے دروازے کھول دیے، اور انسان کے اندر چھپی ہوئی فطرت اسے نیک عمل پر ابھارتی ہے، اس کے اندر سے خوف اور مایوسی کو نکالتی ہے، اور انسان کے دل میں امن و امان کا احساس دلاتی ہے کہ اس کا رب بہت ہی مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، اور وہ اپنے بندے کا خیال رکھنے والا ہے، خواہ بندہ نیک کام کر رہا ہو یا گناہ کے کام، اور اس کا مشاہدہ ہم ہر روز بار بار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رہے کہ رحمان کا یہ نام صرف رحمان کے لیے خاص ہے، کوئی شخص اپنا نام صرف رحمان نہیں رکھ سکتا، کسی شخص کو صرف رحمان کہہ کر نہیں پکار سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام پسند ہے وہ عبد الرحمن ہے، لیکن رحمان سے پہلے ہم عبد لگائیں گے، عبد الرحمن، کیونکہ کسی کے لیے کے بھی اندر رحمان جیسی صفات نہیں ہو سکتی۔
ہاں وہ رحمان کا بندہ ضرور ہو سکتا ہے. تو اس لیے جب کسی کا نام عبد الرحمن رکھیں تو پھر اس کو پورا عبد الرحمن کہہ کر ہی پکاریں. قرآن مجید میں تقریباً 45 بار رحمان کا ذکر کیا گیا ہے یا رحمان کا ذکر آیا ہے بسم اللہ کے علاوہ. اور ایک سورت بھی ہے جس کا نام سورہ الرحمن ہے. بہت ہی خوبصورت اور بہت پیاری سورت ہے. اس میں اللہ کی بہت ساری خوبصورت نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دنیا اور آخرت میں تیار کر رکھی ہیں. تو سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا وہ قرآن مجید کی تعلیم ہے. الرحمن علم القرآن. رحمان کون ہے؟ وہ رحمان جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے. تو انسان کی ساری ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی، لیکن انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے کہ انسان اس زندگی میں کس طرح اپنے عقل و شعور کو، اپنے ہوش و حواس کو صحیح طور پر استعمال کرے، کون سا راستہ اختیار کرے. اس کے لیے اس نے تنہا نہیں چھوڑ دیا. انسان کو بہترین ضابطۂ حیات سکھایا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، انسان کی ہدایت کا بندوبست کیا اور قرآن کی تعلیم دی. پھر اس کے بعد خلق الانسان، انسان کی تخلیق کی بات کی. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے بولنا سکھایا، اظہار خیال کرنا سکھایا. یہ بھی رحمان کی رحمت ہے. اور اللہ کی اتنی رحمتیں اور نعمتیں ہیں کہ انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا، ان کو گن نہیں سکتا. اور اسی لیے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس آیت کی تکرار کی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے. اگر رب عطا نہ کرے تو کوئی انسان یا کوئی دوسری مخلوقات نہیں دے سکتا. قرآن مجید میں آتا ہے هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. کہ وہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، بہت ہی مہربان اور بہت ہی لطف و کرم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کیا گیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ رحمان کے ساتھ مزید تاکید کے لیے رحیم صفت کا بھی بار بار تذکرہ آتا ہے. یعنی اس کی رحمت خاص بھی ہے اور اس کی رحمت عام بھی ہے. اس کی رحمت ان پر بھی ہے جو اس کو ماننے والے ہیں، اور ان پر بھی جو اس کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو ایسی رحمت کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی صفت کا متعدد احادیث میں بھی انہوں نے تذکرہ کیا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں، بعض رحمان کے گھوڑے ہوتے ہیں، بعض انسان کے اور بعض شیطان کے. تو رحمان کا گھوڑا جو اس کی راہ میں باندھا جائے تو یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے سواریوں کا انتظام کیا، ہمارے کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی چیزیں اگائیں. اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری زبان کو ذائقے کی قوت دی کہ ہم چیزوں کو چکھ سکیں اور ان سے لطف اٹھا سکیں. اور پھر نہ صرف چکھنے بلکہ سونگھنے کی صلاحیت دی کہ جو چیزیں کھا رہے ہیں اس کے ذائقے کے ساتھ اس کی خوشبو سے بھی فائدہ اٹھا سکیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے کی صلاحیت بھی بخشی. ہم دیکھتے ہیں اور دیکھ کر بھی لطف اٹھاتے ہیں. پھر چھونے کی صلاحیت دی اور اس کی طرح طرح کی اس نے ہمیں نعمتیں دی جن کو ہم کھا رہے ہیں، ان کو سونگھ رہے ہیں، ان کو چھو رہے ہیں. یہ سب صلاحیتیں کس کی طرف سے ہیں؟ یہ سب صلاحیتیں قوتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں. تو ان ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے اور اب اس بات کا شکوہ بھی کرتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو رحمان کی نعمتوں کو محسوس ہی نہیں کرتے. اور قرآن مجید میں آتا ہے اور جب یہ منکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. تو رحمان کی دی ہوئی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسے یاد نہیں کرتے، اس کی رحمت کو محسوس نہیں کرتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور یہ دعوت ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے. لیکن اس سب کے باوجود رحمان اپنی رحمت بند نہیں کرتا، ان پر بھی دن رات اپنی رحمت کرتا چلا جاتا ہے. مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کو نہیں جانتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سہل بن عمرو آیا کہ صلح کی تحریر لکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھنے کو کہا. تو سہل نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے رحمان کو نہیں جانتا، میں تو بس ایسے ہی لکھوں گا بسمک اللہم، یعنی جیسے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ کے نام سے لکھا کرتے تھے، اس نے کہا کہ ہم اسی طرح سے لکھیں گے.
تو کس قدر عجیب سی بات ہے کہ جس کی رحمت سے ہم سانس لیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، یہ ساری کائنات ہمارے لیے مسخر کی گئی ہے، جس کی رحمت سے ہمیں عقل، سوچ سمجھ کی تعلیم دی گئی، اسی کو انسان نہ پہچانے، نہ شکری کرے، تو انسان کے لیے کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ اپنی رب کی رحمتوں کو محسوس نہ کرے، کیونکہ یہی رحمت انسان کے اندر ایک رقت پیدا کرتی ہے، قرب نصیب کرتی ہے رب کا، اور یہی احساس بندے کے اندر، بندوں کے لیے بھی احساس کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تو رحمان صرف الرحمن نہیں ہے بلکہ ارحم الراحمین ہے، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے بچے کو سینے سے لگا کر پیار کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں اس پر رحم آتا ہے، مطلب اس پر پیار آتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا تم پر اس سے بھی زیادہ رحم آتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، تو اللہ کی رحمت اس کے غصے اور اس کے غضب سے کہیں زیادہ ہے۔ اور ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں اور اس نے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا ہے، اس ایک حصے میں جنات، انسانوں، چوپایوں، کیڑے مکوڑوں کے لیے اس رحمت کو نازل کیا گیا، ان کے اندر یہ رحمت ڈال دی گئی، اور اس رحمت کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آتے ہیں، اور قیامت کے دن ایک حصے کی واپسی ہے، اللہ کے دوستوں کو مکمل فائدہ پہنچے گا اس حصے سے۔ قیامت کے دن اس ایک حصے کو 99 حصوں میں ڈال کر اللہ اپنے محبوب بندوں پر نچھاور کرے گا، اس کے محبوب جو اسے راضی کرنے کے کام کرتے تھے۔ سوچیں وہ کیسا انعام، کیسا اکرام ہوگا جو اپنے بندوں پر شفقت کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں پر بھی کچھ رحمت ہوگی، وہ جہنمی جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان پر نہ موت آئے گی نہ انہیں زندگی نصیب ہوگی، البتہ جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ارادہ فرمائیں گے انہیں جہنم میں موت دے دیں گے، پھر سفارش کرنے والے ان کی سفارش کریں گے اور ہر آدمی اپنے دوستوں کو نکال لے جائے گا، اور وہ ایک خصوصی نہر ہوگی جس کا نام نہر حیات یا نہر جنت ہے، اس میں انہیں غسل دیا جائے گا اور وہ پھر ایسے اگائیں گے جیسے سیلاب کے بہاؤ میں سے دانا اگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے دوستوں کے لیے تو خاص ہوگی، مگر اس کی رحمت سے کچھ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے جن کے پاس ایک بھی فرما برداری یا نیکی کا کام نہ تھا۔ تو اس دنیا میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنا چاہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ باہر نکلے، زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدات کرے کہ کس طرح بارش برستی ہے، کس طرح رات دن میں تبدیل ہوتے ہیں، چاند کی روشنی راتوں کو ٹھنڈک بخشتی ہے، اور یہ سب اس کی رحمت ہی کی وجہ سے ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور سکون حاصل کرو، اور دن کو اس نے روشنی بخشی تاکہ اس میں تم کام کاج کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اللہ کی رحمت کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی رحمت کی وجہ سے ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، وہ سب سے بلند ہے، اس کے باوجود مہربان ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ کسی کو طاقت یا اقتدار ملتا ہے تو وہ ظالم ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر طاقت کس کے پاس ہے، اس سے زیادہ بلند مقام کس کے پاس ہے؟ اس سب کے باوجود وہ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے، اور اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود بھی وہ مہربان ہے۔ اور عام طور پر بندوں کے اندر وہ لوگ مہربان ہوتے ہیں جو اپنی کسی ویکنس کی وجہ سے یا پھر وہ فطرتاً رحم دل مہربان مزاج کے مالک ہوتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ مہربانی کا رویہ رکھتے ہیں، یا پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ کوئی قوت یا طاقت نہیں رکھتے تو مسکین ہو جاتے ہیں یا نرم مزاج ہوتے ہیں، یعنی اپنے حالات کے مطابق وہ اپنے اندر نرمی پیدا کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو ان میں تکبر ہوتا ہے، اکڑ ہوتی ہے، لیکن جب وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتے یا وہ اقتدار ان سے چھن جاتا ہے تو پھر اس وقت وہ عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو بندوں پر اللہ کا فضل زیادہ ہوتا جاتا ہے تو بندے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، یعنی سب کے سب ایسے نہیں ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں اور نعمتوں کی بارش کر دی تو وہ تکبر میں آگے نہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت ہے، ان کے اندر عاجزی آتی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد تکبر کرنے لگتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو سارے خزانوں کا مالک ہے وہ اپنے نافرمانوں کو ایک آن میں ختم کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو رزق دیتا ہے، ان کو وہ ڈھیل دیتا ہے،
ان کو وہ مہلت دیتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اگر وہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑنے لگے تو پھر بہت جلد ان کو عذاب دے دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ ہم اپنے اوپر ہی اگر ہم غور کریں کہ ہم روزانہ کتنی ہی اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ رحمان رب ہمیں اپنی طرف پلٹنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہم اس سے معافی مانگ لیں تو وہ معاف بھی کر دے گا۔ ساری نعمتیں لینے کے بعد حق تو یہ ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے، اس کی فرما برداری کرتے، اسے راضی کرتے۔ ہم الٹا اسے ناراض کر دیتے ہیں اور وہ پھر بھی ہمیں نہیں چھوڑتا، پھر بھی اپنی طرف بلاتا ہے کہ آؤ اپنے رب کی طرف، اس کی رحمتوں میں ڈھانپ لے گی۔ تو دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، پھر ایک دن آئے گا جس دن اس کی اطاعت گزار بندے ہوں گے جن پر اپنی رحمتیں اپنی نعمتیں پوری کرے گا، اور دوسری طرف اس کے گناہ گار بندے۔ ان گناہ گاروں میں سے بھی بہت سو کو بخش دے گا، صرف ان کو چھوڑے گا جو شرک کرنے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ پکارا جاتا ہے، تو اس کی صفت رحمان کے ساتھ بھی پکارنا چاہیے۔ اور پھر بہت ہی خوبصورت سی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی قرض کی ادائیگی کے لیے، کہ قرض کی ادائیگی کے لیے رحمان کو پکارنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ سے کہ میں تم کو ایسی دعا سکھا دوں کہ تم اس کے ساتھ دعا کرو، جو احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو وہ ادا کر دے گا۔ تو اس کے اوپر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ یہ پڑھا کرو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطیمہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنی بہا عن رحمتی من سواک، کہ اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی، اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دنیا اور آخرت کا رحمان۔ تو جسے چاہتا ہے دنیا اور آخرت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز تیرے اختیار میں ہے۔ مجھ پر ایسی رحمت سے رحم فرما جو مجھے تیرے علاوہ کی رحمت سے بے نیاز کر دے، پھر میں کسی اور کی رحمت کی طرف نہ دیکھوں، تو ہی اپنا کرم فرما دے۔ بہترین دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس طریقے سے اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑا قرض اتار دیتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت کی دعائیں مختلف انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے مانگنی سکھائیں، آپ مانگا کرتے تھے، جیسے نماز کے دوران جو سجدوں کے بیچ میں آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ اسی طرح ہمیں قرآن پاک میں بہت ساری دعائیں ملتی ہیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور والدین کے لیے جو خاص دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی وہ بھی رحمت ہی کی دعا ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے چھوٹا ہونے کی حالت میں پالا، یعنی میرے والدین جیسے میرے لیے مہربان تھے تو ان کے لیے مہربان ہو جا۔ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آپ کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دیجئے اور رحم فرمائیے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور انبیاء کرام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ علیہ السلام اپنی بیماری کی تکلیف جب ان کی بڑھ گئی تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، رب انی مسنی الضر وانت خیر الراحمین، تو رب کی رحمت جوش میں آ گئی، اور ان کی 18 سالہ جو بیماری جو تکلیف تھی ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تکلیف سے نجات دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو انسان پر جس طرح کی بھی مشکلات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، اور وہ جتنا بھی گناہ گار ہو، اسے زندگی میں کوئی بھی زیادتی کی ہو تو اسے اپنی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسے رب کو رحمان کہہ کر اس کی رحمت کا مطالبہ کرتے رہنا چاہیے، اس کی رحمت کو مانگنا چاہیے، اس کی رحمت کو جوش میں لانا چاہیے، اسی کے دامن میں پناہ لینی چاہیے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو اگر کبھی بھی شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ تو نے تو اتنے گناہ کر لیے، تیری دعائیں نہیں سنی جائیں گی، تو اس خیال کو جھٹک دیجئے۔ بندہ ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ میرا رب سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے،
اس کے در پر جھک جاؤں گا، اسی سے مانگوں گا، وہی رحم فرمائے گا، وہی رحم کرنے والا ہے، وہی تکلیفوں کو پریشانیوں کو دور فرمانے والا ہے۔ تو پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنا چاہیے۔ ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب تو اتنا مہربان ہے، تو بندے کو بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کی رحمت کو محسوس کرنا چاہیے، مختلف آیات اور مختلف نشانیوں میں اس کی رحمت کو پہچاننا چاہیے، خود اپنے وجود کو اور خود کو ملنے والی نعمتوں کو پہچانیں، ان کا شمار کریں، ان کا احساس کریں، پھر اپنے گناہوں کو دیکھیں اور پھر اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جس سے رحمان راضی ہو، تاکہ ہم عباد الرحمان بن جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین میں آہستگی سے چلتے ہیں، زمین پر رحم کرتے ہیں، پاؤں مار کر نہیں چلتے، تکبر سے نہیں چلتے، اور ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جب وہ لا علم یا جاہلوں سے ان کی کوئی بات چیت ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے، ان سے بحث نہیں کرتے، ان سے الجھتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ سخت باتیں نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ان پر سلامتی بھیج کر ان سے آہستگی سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ جو راتوں میں اپنے رب کے آگے جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں تاکہ اپنے رب کی رحمت کو پکار سکیں، اور پھر وہ اس سے دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے چمٹ جانے والا ہے۔ اور وہ جانتے ہیں کہ رب مہربان ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے بھی ڈرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی فکر بھی کرتے ہیں، اس سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور ایسی دعائیں مانگتے ہیں جس سے وہ اس کی رحمت سے محروم نہ رہ جائیں۔ پھر ایک صفت کیا بتائی کہ رحمان کے بندے جب مال خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے۔ اور ایک جگہ آتا ہے فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو رحمان کے بندے اعتدال کی راہ، درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ رحمان کے سب پہچاننے والے ہوتے ہیں، اور ان کے دل اور اللہ کی صفت کو وہ پہچانتے ہیں جن کے دلوں میں رحمت ہوتی ہے، جو دوسرے بندوں اور ساری مخلوقات پر مہربان ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں جو ان سے برا سلوک کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے لیے بھی بہت مہربان تھے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے آپ ان کے لیے بھی پریشان اور دکھی ہوتے تھے۔ تو رحمان کا بندہ وہی ہوتا ہے جو ساری اہل زمین پر مہربان ہوتا ہے، سب کے لیے مہربان ہوتا ہے۔ ابو داؤد میں آتا ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، اہل زمین پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے۔ تو رحم بھی رحمان کی شاخ ہے، جس نے اسے جوڑا اللہ تعالیٰ اس سے رشتہ جوڑ لیں گے، جو اسے کاٹے گا اللہ بھی اس سے رشتہ کاٹ لیں گے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر فرمایا کہ تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو تم کو معاف کیا جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتیں سنتے ہیں اور اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اصرار کرتے ہیں۔ تو انسان کی رحمت صرف گھر سے باہر کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے بلکہ گھر والوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے بہت رحم دل تھے، تو جو جتنا کمزور ہو اس کے ساتھ اتنی ہی مہربانی کا سلوک ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو بوسہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں اور میں نے ان میں سے کبھی کسی کو نہیں چوما، کبھی کسی کو ایسے پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم چھین لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو چھوٹے بچوں کے ساتھ، فقراء مساکین کے ساتھ مہربانی کا رویہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا۔ نمبر 1 مساکین پر رحم کرنے اور ان سے قریب رہنے کا۔ نمبر 2 اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے اور اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھنے کا۔ نمبر 3 صلہ رحمی کرنے کا، اور نمبر 4 حق بات کہنے کا چاہے وہ تلخی کیوں نہ ہو، اور نمبر 5 لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اس کی انہوں نے آپ کو تاکید کی۔ تو ہمیں ہر ایک کا احساس کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران کسی بچے کی رونے کی آواز سنتے تو نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ بچے کی ماں یا بچے پر رحم کرتے ہوئے کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو جس شخص میں کوئی خیر و بھلائی نہیں، جس میں رحم کا جذبہ نہیں، اس کے ساتھ بھی بھلائی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دوزخ پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت ہے جس نے بلی کو باندھ رکھا تھا اور اسے کچھ کھانے کو نہ دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود کچھ اپنے کھانے کے لیے ڈھونڈ لے۔ دیکھیں ایک بلی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے پر اس کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔
اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی طرف جانے والے ہیں۔ تو خواہ کوئی کتنا ہی عبادت گزار ہو، اگر وہ بندوں پر رحم نہیں کرتا تو وہ رحم کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب وہ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کے لیے رحم کا جذبہ ڈال دے، آمین۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔